پہلے زمانے میں لوگ سمجھتے تھے، اقوام سمجھتی تھی، نیشنز، کہ اگر ہم جنگ کریں گے اور ہمیں فتح حاصل ہوگی تو وہاں کی لینڈز، ریسورسز اور لوگوں کے اوپر وہ حکمرانی کریں گے۔ اس سوچ کو لے کے بہت ساری جنگیں ہوئی، اس سوچ کو لے کے ورلڈ وار 1، اس سوچ کو لے کے ورلڈ وار 2۔ ورلڈ وار 2 کے بعد دنیا نے ریئلائز کیا کہ اصل چیز ہے ہیومینٹی۔ ہیومینٹی کو فائدہ ہے تو ساری دنیا کو فائدہ ہے، ہیومینٹی کو نقصان ہے چاہے وہ ہار رہا ہے یا جیت رہا ہے، نیشنز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل ہیومینٹی۔ پیس کو پروموٹ کرنا چاہیے، سیکورٹی کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ ورلڈ وار 2 کے بعد تمام اقوام نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسی پلیٹ فارم کی طرف قدم بڑھایا جائے جہاں پہ ہم اپنے کنفلکٹس کو، ایشوز کو سامنے رکھیں اور ان پہ ڈیبیٹ کریں۔ ان کے حل کرنے کا واحد حل ہمارے پاس جنگ ہی کیوں ہے۔ وار کو لاسٹ آپشن کے طور پہ رکھا گیا، پہلے ٹاکس، نیگوشیشن اور ساری چیزیں پہلے رکھیں گے کہ ہم پہلے بات کریں گے، دیکھیں گے کہ اس کنفلکٹ کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ورلڈ وار 2 کے بعد یونائٹڈ نیشنز کو بنایا گیا۔ اس کا ایک واحد مقصد تھا پیس اور سیکورٹی کو پروموٹ کرنا، وائلنس کو پریونٹ کرنا۔ جناب، اس کو کہا گیا کہ ہم آپ کو سٹرونگ کرنے کے لیے، تمام ممالک نے کہا جہاں سے آپ کو فورسز کی ضرورت پڑے گی ہم آپ کو دیں گے۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں ملٹری کے حالات سیکورٹی کے حالات صحیح نہ، وہاں پہ سیکورٹی کو پروموٹ کرو، پیس کو پروموٹ کرو، ہم آپ کو فورسز دیں گے۔ پیس کیپنگ آپریشنز پھر شروع کر دیا یونائٹڈ نیشنز نے، پیس کیپنگ آپریشنز کو بڑھا دیا، اس کی انوالومنٹ بڑھنے لگی دنیا میں۔ اب سال ہاں سال جیسے وقت گزرتا گیا انوالومنٹ مزید بڑھتی گئی۔ اب وقت ایسا آ گیا کہ اب لوگ سوچتے ہیں کہ یہ جو پیس کیپنگ آپریشنز ہیں کیا ان کی وجہ سے دنیا پیس کی طرف جا رہی ہے یا کچھ اور ہو رہا ہے، ان پیس کیپنگ مشن کے بیہائنڈ دا سین کچھ اور چل رہا ہے یا کسی ملک کا ایجنڈا ہے جو یہ ہو رہا ہے۔ یونائٹڈ نیشن ملٹری انگیجمنٹ ان پروموٹنگ پیس، اب ہم پیس کو بھی پروموٹ کیا یونائٹڈ نیشنز نے۔ یہ ایک طرف سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ یس سر نو نہیں کہہ سکتے، ہم دیکھیں گے کہ پیس کو بھی پروموٹ کیا بھی ہے یا نہیں کیا۔ اگر پیس کو پروموٹ نہیں کیا تو کون سی وجوہات پہ کریٹیسائز کیا جا رہا ہے اس کو۔ 1992 میں کمبوڈیا میں پیس کیپنگ فورسز کو بھیجا جاتا ہے، وہاں سیول وار کی کنڈیشن ہوتی ہے، ہیومینٹی بہت سفر کر رہی ہوتی ہے۔ اب اس کا تو مقصد تھا بنانے کا پیس اینڈ سیکورٹی کو پروموٹ کرنا، وائلنس کو پریونٹ کرنا۔ تو وہاں پہ سیول وار کو اینڈ کیا جاتا ہے، لوگ سکون سے رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کمبوڈیا میں اب پیس کو پروموٹ کیا گیا ہے۔ اب ایسٹ تیمور میں 1999 میں وہاں پہ وائلنس کی کریٹ ہو جاتی ہے، تو اس وائلنس کو سے پریونشن کے لیے پیس کیپنگ فورسز دوبارہ وہاں پہ بھیجی جاتی ہیں۔ تو اس ریجن میں پیس کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے اور لوگ وہاں آرام سے، سکون سے، آزادی سے رہنے لگے اور فضا وہاں کی پرسکون ہو گئی۔ تو اس سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کا یہ بھی سٹیپ تھا جس سے پیس کو ریجن میں پروموٹ کیا گیا۔ مثال کے طور پہ بہت ساری ایسی پازیٹیو امپیکٹس ہیں جہاں پہ پیس اور سیکورٹی کو پروموٹ کیا گیا، اور بھی بہت ساری مثالیں۔ مور ایور مزید برآں یہ کہ یونائٹڈ نیشنز نے سوچا کہ جس طرح ایک قوم، جس طرح ایک ملک اپنے کورٹس بناتی ہے، وہاں پہ ججز ہوتے ہیں، وہ فیصلہ کرتے ہیں کرمنلز کے خلاف، ان کو سزائیں دی جاتی ہیں، کیوں نہ کسی ملک میں کوئی ماورائے قانون شخص ہو جو وار کو انیشیٹ کرے، وار کرائمز کرے، تو اس کے لیے اس کے اوپر ایک کورٹ کا ہونا لازمی ہے تاکہ اس کو اکاؤنٹیبل رکھا جا سکے، جواب دہ رکھا جا سکے۔ تو انہوں نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ بنایا یونائٹڈ نیشنز نے، تاکہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو اکاؤنٹیبل کرایا جائے۔ ابھی جو ریسنٹ کنفلکٹ ہے رشیا اور یوکرین کا، تو وہاں پہ بھی آئی سی سی نے ایکشن لیا تھا اگینسٹ مسٹر پیوٹن، تاکہ جو اس نے وار کو انیشیٹ کیا اس سے ہیومینٹی سفر کر رہی ہے۔ اب یونائٹڈ نیشن کا مقصد تو ہے پروموٹ کرنا پیس اینڈ سیکورٹی کو، تو اپنے مقصد کی طرف اس نے قدم کا آغاز کیا۔ یہ کتنا اثر انداز ہے یہ تو وقت بتائے گا، لیکن دیکھیں
क्रिटिसिज्म का शिकार भी रहा है यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन को इसलिए क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि उसकी जो पीस कीपिंग ऑपरेशन है जिस तरह कांगो में हुई है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, वो सिलेक्टिव ऑपरेशन की गई है कांगो में। किसी जगहों पे पीस को प्रमोट किया गया तो एक तबके को प्रमोट किया, दूसरे तबके को वहाँ पे नीचे डाला गया। अब वायलेंस को प्रिवेंट करना था, वायलेंस प्रिवेंट नहीं हुआ। प्रमोट करना था पीस एंड सिक्योरिटी को रीजन में, वो नहीं कर सके, कांगो के अंदर फेल हुए हैं ये। मजीद ये कि कुछ लोग कहते हैं, क्रिटिक्स ये कहते हैं कि ये जो मिलिट्री इंगेजमेंट है इसमें यूनाइटेड नेशंस किसी इंडिविजुअल नेशन की सॉवरेनिटी को अंडरमाइन कर जाता है, बिल्कुल नहीं देखता उसकी तरफ, उसके इंटरनल अफेयर में इंटरवेन करता है, इंटरनल अफेयर में चला जाता है, उसकी सेल्फ डिटर्मिनेशन को अंडरमाइन करता है, वायोलेट करता है सॉवरेनिटी को। क्या दुनिया मूव कर रही है टुवर्ड द पीस? ये बहुत मुश्किल है। हम नहीं कह सकते कि दुनिया पीस की तरफ जा रही है या नहीं जा रही, बल्कि हमने कहा कि पीस को प्रमोट करने के लिए कंबोडिया में ये हुआ, इस तैमूर में ये हुआ, और फिर कांगो में बायसनेस दिखाई गई। तो कहीं ना किसी तरफ हमें इसके साथ चलना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं जहाँ पे क्रिटिसिज्म करना पड़ा वहाँ पे हम करेंगे कि सॉवरेनिटी को अंडरमाइन और सेल्फ डिटर्मिनेशन को वायोलेट किया जा रहा है। ओके, तो यूनाइटेड नेशन की इन्वॉल्वमेंट है। अब एक और चीज़ भी है कि पीस को अगर दुनिया में प्रमोट करना है तो आपने सिर्फ मिलिट्री का यूज़ ही क्यों करना है? आपने लोगों के हाथों में डंडे सोटे दे के उन्हें क्यों भेजना है कि आप पीस प्रमोट करें? क्या इस तरह पीस प्रमोट की जा सकती है? नो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे जंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ ऐसे कन्फ्लिक्ट्स हैं जिनके रूट काजेस कुछ और होती हैं, उनको वार के ज़रिए या फोर्सेस को इस्तेमाल करके ख़त्म नहीं किया जा सकता। आप पावर्टी है, पावर्टी के ख़िलाफ़ आप पुलिस को, वहाँ पे फोर्सेस को गन्स दे के भेजेंगे कि आप जाके गुरबत को वहाँ पे गोलियों से उड़ा दें? इनइक्वालिटी है, वहाँ पे इक्वालिटी को लाएंगे। आप पावर्टी है तो वहाँ पे पावर्टी को आप ख़त्म करेंगे। लैक ऑफ एक्सेस ऑफ एजुकेशन है तो आप वहाँ पे एक्सेस ऑफ एजुकेशन देंगे। हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ नहीं है तो वहाँ पे आप हेल्थ केयर को प्रमोट करेंगे। कंक्लूड कर रहे हैं इसको, कंक्लूजन में हम ये कहेंगे कि बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं हमारे पास जहाँ पीस को प्रमोट और सिक्योरिटी और पीस को दोनों को प्रमोट किया गया और वायलेंस को प्रिवेंट किया गया, और हमने एग्जांपल्स दी। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जहाँ पे जाके यूनाइटेड नेशंस ने किसी इंडिविजुअल नेशन की सॉवरेनिटी को पामाल किया, वहाँ के सेल्फ डिटर्मिनेशन का ख्याल नहीं रखा, लोगों को अंदर एक ख़ास एजेंडे को प्रमोट किया, किसी मुल्क का एजेंडा लेके आगे बढ़ा। दूसरी बात अभी मैंने की कि अगर हमने पीस ही लाना है तो उसके लिए सिर्फ मिलिट्री इंगेजमेंट ही क्यों, दूसरी रूट काजेस को हम देख के उनको जड़ से उखाड़ फेंके तो कन्फ्लिक्ट्स का भी खात्मा हो जाएगा। रूट काजेस को एड्रेस करना लाजमी है। थैंक यू वेरी मच।